بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ تھوڑی سی آج ذرا طبیعت خراب ہے، ذرا سائنسائٹس سا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے بات کرنی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ایکویٹل ہوئی ہے اور وہ بری ہوئے ہیں منشیات کے کیس میں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن جو آج اپنا جو ایک دو دن پہلے مجھے ٹائم نہیں مل سکا، طبیعت خراب تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ختم ہوا ہے۔ دیکھیے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس جب ہوا تھا اس وقت سے تمام میڈیا چینلز کے اوپر، ابھی میں آپ دیکھیں گے ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے، اس میں ارشد شریف صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چونکہ ایک پارلیمنٹیرین تھے اور آپ کو کس طرح کی جیل میں سہولتیں ہوئی، آپ ذرا سنیں اس میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اندر کیا بتاتے ہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ایک سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہیں، ایم این اے ہیں، سابق وزیر ہیں، لا گریجویٹ ہیں، تو آپ کو اے کلاس کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہوا تھا؟ کہاں رکھا ہوا تھا؟ کن حالات میں رکھا ہوا تھا؟ مجھے انہوں نے وہاں پہ ایک بلاک ہے جو ڈیتھ سیل جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں، جہاں پہ ان کو جو ہے وہ پریزنرز کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے رکھا، اور وہاں پہ سیکورٹی کا یہ انتظام تھا کہ جس آدمی کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی تھی اسے بھی باہر سے تالا لگا دیتے ہیں کہ کوئی اسے ملنے کے بہانے نہ میرے تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور میں وہاں پہ 6 مہینے فرش پہ سویا ہوں، کوئی کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ مجھے وہاں پہ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور جس طرح کا موسم تھا، جس طرح کی وہ کنڈیشنز تھی وہاں پہ، میں اس کا واویلا اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور وہ وقت جو ہے وہ میں نے گزار لیا، تو اس لیے میں اب ویلا نہیں کرتا کہ وہ کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ باقی بدترین حالات، پاکستان اس وقت تاریخ کے ایک ایسے دوراہے کے اوپر ہے، اور خان صاحب، عمران خان صاحب کی وہ رجیم چینج ہونے کے بعد اور وہ جو بیانیہ لے کے وہ سامنے آئے ہیں، جو کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم اے کا نواز شریف صاحب کا بھی تقریباً یہی بیانیہ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے تمام پیپل پارٹی کا بھی یہی بیانیہ رہا ہے، لیکن وہ یہ سارے بیانیے اس وقت آتے تھے جب لوگ حکومتوں سے نکل جاتے تھے، حکومتوں سے نکلنے کے بعد پھر یہ سارے بیانیے بنتے تھے کہ ہمیں حکومت سے نکالا گیا ہے اور غیر آئینی طور پہ نکالا گیا۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے، ایک پہلی دفعہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک تاریخ کے آپ ایک ایسے دوراہے کے اوپر ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک باقاعدہ پرنسپلی یہ ایک ڈیسیژن کر لیا ہے کہ اب ہم سیاست کے اندر ہم اپنی مداخلت نہیں کریں گے۔ اب ان کے اس بیان کو، ان کے اس فیصلے کو انہوں نے یہ بال سیاسی لیڈر، سیاسی قائدین کے کورٹ میں پھینک دیے۔ اب یہ ان تمام سیاسی قائدین، بھلے وہ تمام پولیٹیکل پارٹی، اسپیشلی یہ جو 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمیشہ ان کا یہ موقف رہا ہے، اور اس وقت یہ بہت بڑا ایک ڈیسیسو مومنٹ ہے جو کہ خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب کو اب یہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر ایک صحیح جمہوریت کا جو اس وقت موقع جو ہے نا وہ ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ اگر وہ دانش مندی کا یہ فیصلہ کریں تو آج یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر وہ آج سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنی وقتی مخالفت اور ایک دوسرے کو جو بھی انہوں نے بیانیہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم نے ایک دفعہ، چلو اس کو ہم این آر او ہی کہہ لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی ایک بڑی ملک کو ہم نے 75 سال کے بعد ایک ٹرو جمہوریت کے راستے کے اوپر ڈالنا ہے، اور جب اس کے اندر ایک ادارے نے بھی اپنا کنفیشن کرنے کے بعد باقاعدہ ایک ڈیسیژن کر دیا ہے کہ سیاسی قائدین اور سیاسی پارٹیاں اب یہ فیصلہ کر لیں، یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا موقع ہے سیاسی لیڈران کے لیے۔ وہ اب ان کی دانش مندی اب جو ہے نا وہ پریویل کرنی چاہیے۔ اب وہ بیٹھ جائیں ایک دفعہ، اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو این آر او، میں کہتا ہوں یہ ایک دفعہ سبھی کو این آر او دے دیں، ساروں کو این آر او دے دیں، اس میں سارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دیں، جو پاکستان میں جو ہوا ہے، جو پہلے جس طرح بھی ہوا ہے، سارے لوگوں کو اس وقت جو ہے نا اس میں این آر او دے کے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھیں،
اور پچھلے سارے چیزوں کو چھوڑ کے آپ ایک نئی جس طرح کہتے ہیں نا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی، چلو اس کو ایک حقیقی آزادی کے طور کے اوپر ایک حقیقی آزادی کا سلوگن لے کے پاکستان میں ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھیں، اور پاکستان کے اندر ایک سیاسی رواداری، اور یہ دیکھیں یہ حکومتیں اگر آپ پولیٹکس میں رہیں گے تو یہ حکومتیں لا محالہ پاکستان میں آپ کو ملتی رہیں گی۔ پولیٹیکل پارٹیز کبھی نہیں مرتی اگر وہ اپنے صحیح بیانیے کے اوپر کھڑی رہیں اور وہ آرگینک پولیٹکس کریں۔ اگر وہ آرگینک پولیٹکس کرے، اس کے اندر اڈلٹریشن نہ ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور اس کے اندر کسی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا وہ ہمیں کرے گا، پبلک کے اوپر عوام کی طاقت کی بیس کے اوپر اگر وہ سیاست کریں تو ان کی سیاست ہمیشہ رہے گی اور وہ سیاست کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ پوری اسمبلی کے اندر پیپل پارٹی، نیشنل اسمبلی کے اندر پیپل پارٹی کی صرف 10 کے 12 سیٹیں رہ گئی تھی، اس کے بعد پھر پیپل پارٹی کی حکومت بنی۔ خان صاحب نے تقریباً کوئی 20-25 سال تک یہ سٹرگل کی، الٹیمیٹلی وہ وزیر اعظم بنے۔ اب وہ جیسے جو بھی مخالفین کا جو اس کے اندر ان کا ہے کہ وہ کیسے وزیر اعظم، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ونس فار آل اگر ہم یہ کریں جی بھٹو صاحب کیسے بنے تھے جی اس میں بھی وہ شامل تھے، ضیاء الحق صاحب بھی کیسے بنے جی جنرل جیلانی صاحب اس میں شامل تھے، جی عمران خان کیسے بنے جی اس میں جی فلاں جنرل شامل تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ونس فار آل آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، اب پاکستان کو ہم نے ایک ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے، تو اب ذرا تھوڑا سا اپنا جو ہے نا آپ اپنی نفرتیں اور اپنے اندر جو اینیموسٹی ہے جو ایک دوسرے کو نہ مانو والا ہے اس کو ختم کریں اور آگے چلیں۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ فواد چوہی صاحب کے ساتھ جو ہے نا جوید چوہری صاحب ایک انٹرویو کر رہے ہیں، تو جوید چوہری صاحب جو ہے نا اس کو فواد چوہری صاحب نے باقاعدہ اس کے اندر وہ کیا بتا رہے ہیں، آپ ذرا سنیں کہ فواد چوہری صاحب نے کتنا کلیئر کٹ اس کے اوپر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے۔ آپ لوگ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا کیس، پی ٹی آئی نے نہیں بنایا کیس، شاہد افریدی صاحب نے غلط کیا بالکل ان کو۔ دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی کہا کیبنٹ میں جب وہ آئے یہ کیس لے کے، تو آپ ذرا پوچھیں لوگوں سے، جو میں نے جب بات کی تھی تو وہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے وہ تو کیبنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر آپ دیکھیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی وہ تمام یعنی اے آر وائی کے اوپر جیو کے اوپر کوئی ایسا چینل نہیں تھا جب یہ کیس بنا تھا، تو ایون کامران شاہد صاحب نے خان صاحب سے یہ کویسچن پوچھا تھا ایک انٹرویو میں کہ جو اپنا بڑی دلیری کے ساتھ کامران شاہد صاحب نے پوچھا تھا، خان صاحب نے کہا تھا نہیں جی اس میں ہمارا کوئی نہیں تھا، ادارے آزاد ہیں، ادارے جو کریں گے، مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے، اور خان صاحب کی باڈی لینگویج خود بھی بتا رہی تھی کہ وہ اس کیس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے غلط کیسز کرنے کے بعد ہم نے یاد ہے کہ ہم نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، جسے آج سارے سب سے بڑے جورسٹ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ جس میں اپنا ذوالفقار علی بھٹو شہید جو پھانسی ہوئے تھے، جسے آج تمام جورسٹ عدالتی قتل کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا کیس جو کہ ایک انتہائی جینیس لیڈر کو جس نے پاکستان کے ایٹمی ملک بننے کی بنیاد ڈالی، ہم نے اس لیڈر کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اور اس کے اندر بھی دیکھ لیں آپ کہ آپ ایک بندے کے ساتھ آپ کی جو بھی اختلافات ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈالیں جس کی جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت ہے، تو سیاست کے اندر بھلے اس کے اندر یہ تمام لوگ پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیس دیکھیں ہم نے نہیں یہ کیس بنایا، یہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو فواد چوہری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی بالکل، مجھے بتایا گیا تھا کہ اس میں جو کیبنٹ میٹنگ تھی تو اس میں جب ان سے بات ہوئی تو وہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، دوبارہ سے یہ موقع ہے کہ آپ سیاست کو جو ہے نا اس کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت ہے، اگر یہ آج ختم ہو جائے تو جو آج کہتے ہیں کہ قومیں جو ہے نا ہمیشہ جب ان کے اوپر کرائسس آتے ہیں تو اس وقت پھر ایک قوم بن کے ہم اٹھتے ہیں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائسس جو ہے نا اس وقت پاکستان انتہائی ایک ایسی نہج کے اوپر ہے کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے بھی انتہائی کرائسس کا شکار ہے، پاکستان جو ہے نا اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اس وقت انتہائی کرائسس کا شکار ہے،
تو جب کرائسس بڑھ جاتے ہیں تو عظیم قومیں انہی کرائسس میں عظیم قومیں پھر عظیم سے عظیم تر بن کے نکلتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اب تمام ادارے، آپ کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب صرف دانش مندی جو ہے نا، اب بال جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے نا ان کی کوڈ کے اندر ہے. اب وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں، یہ بھول جائیں کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں جو عوام فیصلہ کرے گی، چلو الیکشن اگر تھوڑے سے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ملک کے لیے سب سے پہلے آپ کوئی چیزیں جو ہے نا بیٹھ کے آپ اسمبلی میں اگر خان صاحب کے لیے کوئی ایسا بن سکتا ہے وہ اسمبلی میں واپس آئیں، کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کرے، کوئی آگے وے فارورڈ بنائے، کوئی چارٹر جس طرح میں نے کہا کہ معیشت کا کوئی چارٹر کرے. تو یہ ساری چیزیں کر کے اور ملک کو جمہوریت کے راستے کے اوپر پراپر اور وہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں. حقیقی آزادی یہی ہے جب یہ سارے لوگ ایک باقاعدہ ڈیسیسو، آپ کا نیبر ہے وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی اس میں کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں ہوتی. تو آئی ایم ویری ہوپ فل، آئی ایم ویری مچ پازیٹیو. انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ سینس پرویل کرے گی اور پاکستان انشاءاللہ دوبارہ اپنے ترقی کے سفر کو اور مزید آگے لے کے جائے گا. تھینک یو ویری مچ.